بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ناشتہ لانے والوں کی زبانی مجھے سیٹ کا پیغام ملا کہ مقابلہ رات کو 10 بجے شروع ہونا ہے۔ رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے دن میں نے سونے میں گزارا۔ اس دوران شیتل بالکل مشرقی بیوی کے انداز میں میری ٹانگیں دابتی رہی۔ میرے کئی دفعہ منع کرنے کے باوجود جب وہ باز نہ آئی تو میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ہندو ناری کی کتنی ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، اپنے پتی کو دیوتا کی طرح مانتی ہے، بالکل مسلمان عورتوں کی طرح کہ جیسے ان کا خاوند ان کا مزاجی خدا ہوتا ہے۔ سونے جاگنے کی کیفیت میں میرا ذہن مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا رہا۔ لڑائی کا رنگ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھا۔ ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ کے بعد میں نے اور میرے دوست امجد نے باکسنگ میں کافی وقت گزارا تھا۔ اس کے بعد کمانڈو سروس میں مختلف مقابلوں کے دوران میرا اس رنگ سے واسطہ رہا تھا۔ البتہ اتنا فرق بہرحال اس لڑائی میں ضرور تھا کہ وہ ہار جیت کی جنگ ہوتی تھی اور یہ زندگی اور موت کا مارکا تھا۔ لیکن خوش قسمتی یا بدقسمتی سے میرے اندر گنڈا پوری خون دوڑ رہا تھا، اور گنڈا پوروں کے لیے زندگی اور موت کی جنگ بھی روزمرہ کے کاموں کی طرح ایک عام کام ہے۔ میری ذہنی روح بہتے بہتے مجھے سینٹر میں ہونے والی باکسنگ کے فائنل مقابلے کی طرف لے گئی۔ شاباش جانو، امجد کی جوشیلی آواز برسوں بعد بھی میرے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ یہ آخری راؤنڈ ہے، پہلے والے دونوں راؤنڈز پوائنٹوں کے لحاظ سے تو ہارا ہوا ہے۔ اس کے چہرے کو نشانہ بناؤ، پیٹ میں مکہ وہ نہیں کھا رہا ہے۔ تو کھبا ہے اور اس کو پتا ہے کہ کھبے باکسر کو پیٹ کا ٹارگٹ دینا اور ناک آؤٹ ہونا ایک برابر ہے۔ اس کی چن تھوڑی پر رائٹ کاؤنٹر مارو، آنکھیں کھلی رکھو، تیرے پاس پورے 3 منٹ ہیں اور یہ فائٹ کو انجام پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ راؤنڈ شروع ہونے کی گھنٹی بجتے ہی امجد میرا بوسہ لے کر رنگ سے نکل گیا۔ مخالف میری ہی طرح قداور تھا۔ مقابلہ آخری چند سیکنڈوں تک بھی پہلے راؤنڈز کی طرح برقرار رہا، لیکن آخری چند سیکنڈ میں مخالف کھلاڑی نے میری چین خالی دیکھ کر اپنا رائٹ مکہ کاؤنٹر پنچ دائروی مکہ مارنے کے لیے گھمایا، اور اس دوران وہ اپنے پیٹ کے دفاع سے 1 سیکنڈ کے لیے غافل ہو گیا تھا۔ میں نے تھوڑا سا جھک کر اس کا کاؤنٹر پنچ ہیڈ گارڈ پر سہارا اور اپنا بایاں مکہ بجلی کی سی سرحد سے اس کی پسلیوں کے نیچے پوری قوت سے دے مارا۔ ڈھپ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ سے ایک تیز کرا خارج ہوئی اور وہ رنگ کے سینٹر میں لیٹ گیا۔ وہ ناک آؤٹ ہو گیا تھا، کیونکہ 10 تک گنتی ہونے کے بعد بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ جیو جانو، مجھے اپنے یار کا پرجوش نعرہ سنائی دیا۔ آج میں شدت سے اس یار کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ امجد ابھی تک اس پوسٹ پر موجود ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک امکانی سوچ ابھری۔ جب تک راستے نہ کھل جاتے اس کا چھٹی جانا مشکل تھا، اور وہاں راستے کہیں فروری کے اخیر میں کھلتے تھے۔ امجد کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں نے گھر والوں کا سہارا لیا۔ سعدیہ اور عدنان مجھے بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ جلدی واپس آنا، میرے کانوں میں سعدیہ کی شیریں آواز گونجی۔ اگر چھٹی نہ ملے تو نائٹ پاس لے کر آ جانا۔ ابو کدھر جا رہا ہے امی؟ عدنان کی توتلی آواز میری سماعتوں میں آج بھی زندہ تھی۔ کہیں نہیں بیٹا، وہ اسے اٹھا کر چھاتی سے لگاتے ہوئے بولی، بس نماز پڑھنے جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری پلکیں بھیگنے لگی ہیں۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور شیتل سے مخاطب ہو کر پوچھا، ٹائم کیا ہوا ہے شیتل؟ 5 بجنے والے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں گہری سرخی لیے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ سرخی اس بات کی غماز تھی کہ وہ کل رات سے مسلسل جاگ رہی تھی۔ پریشان کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ اور اپنی آنکھوں کو دیکھو، تھوڑی نیند ہی کر لیتی۔ جان، تم شیشناک سے صلح نہیں کر سکتے؟ معذرت کرنے سے تیری شان میں کون سی کمی آ جائے گی؟ میری بات کا جواب دینے کی بجائے شیتل نے اپنی راگنی الاپی۔ مس شیتل، اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ تم عورتیں ہمیشہ بزدلی سکھاتی ہو، اس لیے ہمارے گنڈا پوروں میں لڑائی جھگڑے کے بارے عورتوں سے بالکل مشورہ نہیں لیا جاتا۔ یہ کہہ کر میں اس کا جواب سنے بغیر باتھ روم کی سمت میں بڑھ گیا۔ اچھی طرح نیم گرم پانی سے نہا کر میں نے سارے دن کی کسل مندی کو دور کیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو شیتل مجھے گھٹنوں میں سر دیے گہری سوچ میں غرق نظر آئی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بولا، پگلی، موت کا ایک دن معین ہے، تیری گہری سوچیں اسے ٹال نہیں سکتی۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی، پھر یوں پریشان ہونے کا فائدہ؟ تو کیا کروں؟ خوشی سے ناچنا شروع کر دوں؟ رونا یا ہنسنا انسان کے اپنے بس میں تو نہیں ہوتا نا۔ میں نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا سر اٹھایا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پانی سے لبریز نظر آئیں اور پھر چھلک پڑیں، اور وہ مقناطیس کی طرح میرے ساتھ چمٹ گئی۔ اس کا سر ہلاتے ہوئے میں نے ہولے سے کہا، چندا، کیا اپنے جانوں کو تو نے اتنا موم کا پتلا سمجھ رکھا ہے کہ شیشناگ اس پر آسانی سے قابو پا لے گا؟ تم بس میرے لیے دعا کرتی رہنا، باقی دیکھتی جاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ جان، اگر تیری بجائے میں شیشناگ سے بات کر لوں؟ اس کی سوئی اس صلح پر اٹکی ہوئی تھی۔ اگر دوبارہ اس طرح کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا لہجہ ضرورت سے زیادہ سخت تھا۔ وہ تو اب بھی کوئی نہیں ہے۔ آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ میں چڑھ کر بولا۔
مجھ سے تیری جدائی برداشت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اس کے آنسو میری قمیض بھگونے لگے۔ اس کو دلاسا دینے کے بجائے میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ نہ تو وہ میری کوئی بات سن رہی تھی اور نہ ہی کچھ سمجھنے کو تیار تھی۔ وہ میرے لیے اتنے مسائل پیدا کرے گی، اگر میں اس بات سے واقف ہوتا تو بمبئی پہنچنے کے بعد چوری چھپے سے رخصت ہو گیا ہوتا۔ تھوڑی دیر آنسو بہانے کے بعد وہ خاموشی سے مجھ سے علیحدہ ہوئی اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی اور تھوڑی دیر بعد شاور لے کر واپس آ گئی۔ کھانے کا کہوں؟ وہ نارمل لہجے میں بولی۔ ہاں، اپنے لیے کہہ دو، میں صرف چائے پینا پسند کروں گا۔ مجھے بھی بھوک نہیں ہے، کہہ کر اس نے انٹرکام اٹھایا اور چائے کا بتانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی، اس کے ساتھ ہلکے پھلکے کھانے کے لوازمات بھی تھے۔ تم ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ چائے پی کر میں اس سے مستفسر ہوا۔ اس نے کچھ نہ بولے بغیر نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ میری مرضی، وہ چند لمحے سوچ کر بولی۔ تمہیں چلنا پڑے گا، تمہاری موجودگی سے مجھے تقویت ملے گی۔ تیرے علاوہ یہاں کون ہے میرا؟ کاش پوری دنیا میں میرے علاوہ تیرا کوئی نہ ہوتا۔ اس نے حسرت بھرے لہجے میں مجھے بددعا دی۔ کبھی اچھے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے، میں تب کر بولا۔ اچھائی برائی کی تمیز میرے پاس نہیں رہی، وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میں اس موضوع سے جان چھڑاتے ہوئے بولا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ڈٹائی سے ہانکتے رہے گی۔ میری فائٹ دیکھنے چلو گی یا نہیں؟ اگر تیری یہی اچھا ہے تو ضرور چلوں گی۔ شیتل، تجھے اپنے پتا جی یاد نہیں آتے؟ میں اس کا ذہن بٹانے کی غرض سے بولا، کیونکہ اس پر کنوتیت طاری تھی اور اس کی وجہ سے میرا موڈ بھی عجیب سا ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں آتی؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی۔ اس کے علاوہ میرا دنیا میں کون ہے؟ اور وہ سہیلی جس سے ملنے کے لیے جاتے وقت میں نے تجھے اغوا کیا تھا؟ میں آہستہ آہستہ اسے اپنے ڈھپڑ لاتے ہوئے بولا۔ ہاں رانی، وہ تو میری بہت پیاری سہیلی ہے۔ جلد ہی وہ اپنی کنوتی پن کو بھلا کر اپنی سہیلی رانی اور دوسری سہیلیوں کے واقعات بڑے جوش و خروش سے بتا رہی تھی۔ اس طرح کی گپ شپ میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک دروازہ کھلا اور کلاشن کوفوں سے مسلح 5 افراد اندر داخل ہوئے۔ چلے مسٹر، 9 بجنے والے ہیں اور 10 بجے مقابلہ شروع ہوگا۔ ان کا سرگنا سپاٹ لہجے میں مخاطب ہوا۔ ہاں چلو، میں اطمینان سے اٹھتا ہوا بولا۔ شیتل کے منہ پر چھائی ہوئی رونق بے رونقی میں بدل گئی۔ اس نے کھڑے ہو کر مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ہر مصیبت میں میرے ساتھ تھی۔ اس کے انداز سے مجھے بہت زیادہ تقویت پہنچی۔ ہم ان کی نگرانی میں چلتے ہوئے گیراج میں پہنچے۔ وہاں ایک ویگن نما گاڑی کھڑی تھی اور وہ ہمیں لے کر اس گاڑی کے پچھلے حصے میں گھس کر بیٹھ گئے۔ دروازے کا آٹومیٹک تالا خود بخود لاک ہو گیا تھا۔ ہمارے پیچھے گاڑی حرکت میں آ گئی۔ گاڑی کا پچھلا حصہ چاروں طرف سے مکمل بند تھا اور وہاں سے باہر کا نظارہ کرنا ناممکن تھا۔ آدھا گھنٹے کا راستہ بالکل خاموشی سے طے ہوا۔ شیتل میرے دائیں ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر آہستہ آہستہ سہلاتی رہی، جیسے میری ڈھارس بندھا رہی ہو۔ حالانکہ اس کا اپنا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی رکی، باہر سے دروازہ کھولا گیا۔ ہم باہر نکلے تو ایک بڑا سا گیراج نظر آیا، جس میں چند قیمتی کاریں بھی کھڑی تھیں۔ باہر نکلتے ہی میری نظر سب سے پہلے جگو دادا پر پڑی۔ اس کے ساتھ اس سے ملتی جلتی ایک دوسری شخصیت بھی موجود تھی، وہ بھی لازماً کوئی دادا وغیرہ تھا۔ جگو دادا مجھ سے شناسائی ظاہر کیے بغیر پرتپاک انداز میں ملا۔ اس کے ساتھ کھڑے دوسرے فرد کے انداز میں مجھے گرم جوشی نظر آئی۔ آپ لوگ اب فارغ ہو؟ جگو دادا میرا ہاتھ تھام کر گیراج کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے لانے والے مسلح افراد کے لیڈر سے بولا اور وہ سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے دروازے سے متصل سیڑھیاں نیچے اترتی نظر آئیں۔ وہ اتنی چوڑی سیڑھیاں تھیں کہ میں اور جگو دادا آسانی سے شانہ بشانہ چلتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ ہمارے پیچھے شیتل اور جگو دادا کے ساتھ موجود دوسرا افراد خاموشی سے چلا آ رہا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی ایک چوڑی راہداری آ گئی، جس کے دونوں جانب کمرے بنے نظر آ رہے تھے۔ جگو دادا مجھے لے کر انہی میں سے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک درمیانہ سا کمرہ تھا جو ڈریسنگ روم کے ساتھ ساتھ دفتر کے کام بھی آتا تھا۔ بیٹھیں، جگو دادا کمرے میں موجود صوفہ سیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولا اور ہم دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ عمر جان صاحب، جگو دادا نے تمہید باندھی، میرا نام جگن ناتھ ہے اور یہ میرا بزنس پارٹنر سیٹھ پریم چند ہے۔ آپ کی دلچسپ شخصیت سے ہم کافی حد تک واقف ہیں، کیونکہ اخبارات میں آپ کے متعلق کافی کچھ چھپ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے دفتر میں خوش آمدید کہتے ہوئے کچھ ٹھنڈے یا گرم کا پوچھوں گا۔ نہیں شکریہ، ہم کھا پی کر آ رہے ہیں۔ اوکے، اس نے اصرار نہیں کیا اور بولا، ابھی میں آپ کو اس لڑائی کے اصول و ضوابط اور دوسری تفصیلات مختصراً بتلاتا ہوں۔ مجھے آپ اپنا بکنگ مینیجر یا سیکرٹری سمجھیں، کیونکہ اس اسٹیڈیم میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے اندر شرکت کرنے والے ہر لڑاکے کا سیکرٹری یا بکنگ مینیجر ضرور ہوتا ہے۔ یہ مقابلے سراسر غیر قانونی ہوتے ہیں اور حکومت کی لا علمی میں لڑے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فائٹنگ ہال میں سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ لڑنے والے مختلف لڑاکوں کے ہارنے جیتنے پر بڑی تعداد میں شرائط لگائی جاتی ہیں۔ ان شرائط کے لیے ریس کورس کی طرح انتظامیہ کی طرف سے بھی ٹکٹ ملتے ہیں۔ ہر فائٹ کا صرف ایک ہی راؤنڈ ہوتا ہے، جس کے لیے ٹائم کی کوئی حد مقرر نہیں۔ کسی بھی کھلاڑی کے بے ہوش ہونے، مر جانے یا لڑائی سے دستبرداری کے اعلان کے ساتھ فائٹ اختتام پذیر ہوتی ہے۔
ہر کھلاڑی خالی ہاتھ لڑتے ہوئے اپنے تمام فنون بروئے لا سکتا ہے۔ آپ اس کو مختصراً فری اسٹائل کہہ سکتے ہیں۔ البتہ کسی قسم کا بھی ہتھیار لڑائی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہر فائٹ کے اختتام پر جیتنے والے کھلاڑی کو ایک مناسب رقم انعام میں ملتی ہے۔ ٹورنامنٹ جیتنے والے خوش نصیب کو ایک بہت بڑی رقم اور کنگ فائٹر کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا۔ آپ کے اور شیشناگ کے درمیان ہونے والی فائٹ کنگ فائٹر کے انتخاب سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ شیشناگ ایک دفعہ یہ ٹائٹل جیت چکا ہے اور اصول کے مطابق وہ دوبارہ ان مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح آپ کو بھی ان مقابلوں سے دلچسپی نہیں ہوگی۔ آپ دونوں کی لڑائی سے اس سال ہونے والے مقابلوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے، اور ایسا صرف سیٹھ رابندر ناتھ کے حکم سے نہیں ہوا، بلکہ زیر زمین تمام حلقوں کی تائید سے حاصل ہوا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جن کے لیے آپ ایک افسانوی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اس لڑائی کو دیکھنے کے لیے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور تو اور رو کے چند بڑے افسروں نے بھی اس لڑائی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور اب تماش بینوں کی طرح ہال میں موجود ہیں۔ یہ اطلاع بھی آپ کے لیے دلچسپی یا فخر کا باعث ہوگی کہ تم دونوں پر لگنے والی شرائط کا تناسب 50-50 ہے۔ گویا تمہاری منفی شہرت کے باوجود انڈیا میں تمہارے چاہنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ تو تھی وہ اہم اور ضروری باتیں جن کے بارے میں آپ کو واقفیت دلانا ضروری تھی۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نو تھینکس، میں مختصراً بولا۔ اگر کوئی سوال نہیں تو آپ ڈریس تبدیل کر لیں، کیونکہ 9:45 ہو چکے ہیں اور 10 بجے آپ کو ہال میں ہونا چاہیے۔ جگو دادا نے دفتر کے اندر موجود ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ ڈریسنگ روم ہے، آپ اپنی پسند کا لباس ضبطن کر سکتے ہیں، البتہ پاؤں میں کوئی چیز نہیں ڈالنی۔ اور میں سر ہلاتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں مختلف قسم کے لباس ہینگرز میں دیواروں کے ساتھ لٹکائے گئے تھے۔ کسی بھی گیم کے لیے لباس کے انتخاب کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور اس طرح کی جسمانی لڑائی کے لیے ہمیشہ ایسے لباس کی ضرورت پڑتی ہے جس میں لڑنے والا اپنے ہاتھوں کو آسانی سے حرکت دے سکے۔ ہمارے انسٹرکٹر صوبیدار مراد صاحب لباس کے انتخاب پر بہت زور دیتے تھے۔ میں نے اپنے لیے ایک کالے رنگ کا ہلکا پھلکا چست پاجامہ اور اسی رنگ کی بغیر بازوؤں والی بنیان کا انتخاب کیا۔ میں بمشکل ہی پاجامہ پہن سکا تھا کہ شیتل دروازے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بندے کو ایسی جگہ پر جاتے ہوئے دستک لازمن دینی چاہیے۔ ہاں، لیکن اس وقت جب اندر کوئی غیر ہو، وہ بے پرواہی سے بولی۔ اچھا، اب تشریف آوری کا مقصد بھی بتا دو، میں بنیان پہنتا ہوا بولا۔ مجھے پتا تھا کہ اس سے بحث کرنا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف تھا۔ جان، وہ میرے بازو کو پکڑتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی، وہ جگن ناتھ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی فریق جب لڑائی سے دستبرداری کا اعلان کرے تو انتظامیہ مقابلے کو فوراً ختم کر دیتی ہے۔ تم بھی تھوڑی دیر لڑ کر دستبردار ہو جانا۔ ٹھیک ہے، میں یوں ہی کروں گا۔ میں اس سے فوراً متفق ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کو سمجھانے کی کوشش بے سود تھی۔ اور اب چلو، ٹائم کم ہے، یہ کہہ کر میں اسے ساتھ لیے ڈریسنگ روم سے نکل آیا۔ ہمارے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر جان صاحب چلیں۔ جگو دادا میری باڈی کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مستفسر ہوا، بالکل تیار ہوں، میں اطمینان سے بولا۔ سیٹھ صاحب، آپ بیبی کو دوسرے راستے سے لے جا کر اس کی نشست پر بٹھا دیں، میں عمر جان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میری بات یاد رکھنا جان، شیتل اس کے ساتھ جاتے ہوئے ملتجی لہجے میں بولی، اور میں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس پگلی کو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کرنے کا مطلب تھا اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دینا۔ ان کے باہر نکلتے ہی جگو دادا ایک سیکنڈ میں آیا کہہ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، اور پھر وہاں سے ایک ریشمی گاؤن جو کہ گہرے نیلے کلر کا تھا لا کر مجھے اوڑھا دیا اور بولا، اب چلو۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ کمرے سے نکل کر ہم راہداری میں پہنچے۔ تھوڑا سا آگے جا کر راہداری بائیں جانب کو مڑ گئی۔ سامنے ہی لکڑی کا ایک مضبوط منقش دروازہ لگا ہوا تھا جس کے باہر دو باوردی دربان کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے سیڑھیاں اوپر جاتی نظر آئیں۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا جس کو کھولتے ہی میری سماعتوں میں تیز شور کی آواز گونجی، اور ایک بہت بڑا وسیع و عریض ہال جس کے درمیان میں ایک باکسنگ کے رنگ کی طرح کا اسٹیج بنا ہوا تھا میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ ہال کے اندر بہت زیادہ تیز روشنی کا بندوبست کیا گیا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی کسی منچلک کی آواز گونجی، وہ آیا کمانڈو۔ اس کے ساتھ ہی پورا ہال سیٹیوں اور مختلف قسم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تمام لوگوں کی نگاہیں یوں بھی داخلی دروازے کی سمت گڑی ہوئی تھیں، اس لیے میں اندر داخل ہوتے ہی انہیں نظر آ گیا تھا۔ میں لوگوں کے نعروں اور سیٹیوں کی پرواہ کیے بغیر اطمینان سے چلتا ہوا رنگ تک پہنچا۔ وہ عام باکسنگ رنگ کے مقابلے میں چوڑائی اور لمبائی میں وسیع تھا۔ مجھے ہال کے دائیں کونے سے خونی خونی کی آوازیں کورس کی صورت میں سنائی دینے لگی۔ اس کے برعکس بائیں طرف سے کمانڈو کی جے کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔
میں نے تمام آوازوں کو نظر انداز کر کے ہال میں ایک دائرانہ نگاہ دوڑائی۔ جلد ہی مجھے رنگ سے نزدیک پڑی ہوئی خصوصی نشستوں پر شیتل بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی اور وہ بے شک و شبہ میری سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ شیش ناگ پر مجھے اس لحاظ سے فوقیت حاصل تھی کہ ایک پرخلوص ہستی کی دعائیں مجھے میسر تھیں۔ اس کے برعکس شیش ناگ کے لیے صرف اس پر پیسے لگانے والے ہی جیتنے کی دعا مانگ سکتے تھے، اور خوش قسمتی سے ہم دونوں کے اوپر شرط لگانے والوں کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ یوں بھی شرط لگانے والوں کی دعائیں صرف اپنی رقم کی سلامتی کے لیے ہوتی ہیں۔ سیٹھ روبندر اور اس کی بیٹی بھی مجھے شیتل سے قریب بیٹھے نظر آئے۔ ہال کے اندر لگے ہوئے ایک جہازی سائز کی گھڑیال پر مجھے 9:58 کا ٹائم چمکتا نظر آیا۔ اسی وقت داخلی دروازے سے شیش ناگ سرخ رنگ کے پاجامے اور اسی رنگ کی بنیان میں نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ شیش ناگ کے نعرے ایک کورس کی صورت میں بلند ہوئے، اور وہ فخریہ انداز میں ہاتھ ہلاتے رنگ کے اندر موجود ہوا۔ اس کے بدن میں مجھے برقی کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت، تمسخر اور غیظ و غضب کے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے اپنے تاثرات نارمل رکھے تھے۔ اس وقت میرا انسٹرکٹر صوبیدار مراد صاحب رنگ میں میرے ساتھ آ گیا تھا۔ اس کی مشفق آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ ماحول کا اثر کبھی بھی قبول نہ کرنا۔ حالات کیسے بھی ہوں، اعتماد ایک ایسی طاقت ہے جس کی مدد سے تم حالات سے ٹکر لینے کے قابل ہو سکو گے۔ یاد رکھنا، لڑائی کی ٹریننگ حاصل کرنا اور داؤ پیچ سیکھنا بہت آسان ہے، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی اس میں مہارت حاصل کر لیتی ہیں، لیکن زندگی کے عملی میدان میں ان کو بروئے کار لانا کسی کا کام ہوتا ہے۔ بہت سارے اچھے فائٹر عام لڑاکوں سے مار کھا جاتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے نفسیاتی طور پر ہارے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری بات کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اپنے مدعے مقابل کو کمزور سمجھو، بلکہ اسے اچھا سمجھتے ہوئے شکست سے دوچار کرو، اپنا سمٹنا برقرار رکھو، فضول اچھل کود اور دکھاوے وغیرہ سے پرہیز کرو، اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھو اور فریق مخالف کو غصہ دلانے کی کوشش کرو۔ وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر ہی بنیادی غلطیاں کرے گا جو تمہیں جیتنے کے مواقع فراہم کریں گی۔ 10 بجتے ہی ہال کے اندر کمپیئر کی آواز گونجی اور سارے ہال میں یکلخ خاموشی چھا گئی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ کنگ فائٹر کے چناؤ کے مقابلے کے لیے عام روٹین سے ہٹ کر ایک افتتاحی فائٹ رکھی گئی ہے، جس میں حصہ لینے والے دونوں فریقین سے ایک کا تعلق ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی کمانڈو فورس سے ہے۔ موصوف پچھلے کئی دن سے بھارتی ایجنسیوں اور پولیس وغیرہ کے لیے سر درد بنے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی سرکاری اہلکار ان کے ہاتھوں زخمی یا ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی سرکار کی طرف سے اس کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 1 لاکھ کا انعام دینے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اس شیر کو رنگ میں لانے کا صحرا ممبئی کے بے تاج بادشاہ جناب سیٹھ روبندر ناتھ کے سر ہے۔ میرے بائیں جانب کے کونے میں بلو گاؤن پہنے ہوئے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں جناب عمر کمانڈو۔ نعروں اور سیٹیوں کے شور میں کمپیئر کی آواز ایک مرتبہ پھر گونجی، اور میرے دائیں کارنر میں آپ کی جانی پہچانی شخصیت جو تعارف کی محتاج نہیں، آپ کا ہر دل عزیز فائٹر شیش ناگ۔ ایک مرتبہ پھر سیٹیوں، نعروں اور تالیوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ کمپیئر کی بات ختم ہوتے ہی سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس ایک ریفری رنگ کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے فائل میری طرف بڑھائی تو مجھے اس میں 2 فارم پڑے نظر آئے، جن کو اعتراف نامہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ان میں انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ لڑائی کے اندر ہونے والے ہر قسم کے نقصان کا ذمہ دار خود فائٹر ہوگا۔ اس طرح یہ لڑائی غیر قانونی ہوتے ہوئے بھی کچھ قانونی سی بن گئی تھی۔ میں نے نام کے لیے چھوڑی گئی خالی جگہ میں اپنا نام لکھا اور دستخط کر کے وہ فائل ریفری کو پکڑا دی۔ شیش ناگ سے بھی سائن لے کر ریفری نے وہ فائل رنگ سے باہر ایک متعلقہ شخص کو تھمائی اور لباس چیک کرنے کے لیے میری جانب بڑھا۔ میں نے گاؤن اتار کر رنگ کے نیچے کھڑے جگو دادا کی جانب پھینکا۔ ریفری نے میری سرسری تلاشی کہ کہیں میں نے کوئی ہتھیار نہ چھپایا ہو۔ بعد میں یہی کارروائی سے شیش ناگ کے ساتھ بھی کی، اور جج کو اوکے کا سگنل دے کر اسے ہم دونوں کو رنگ کے سینٹر میں بلایا اور 1-2 رسمی باتیں کرنے کے بعد پیچھے ہٹا۔ ویسے بھی ایسے مقابلوں میں ریفری کی ضرورت کم ہی پڑتی ہے۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی جج نے برقی گھنٹی کا بٹن دبایا اور ٹن کی آواز کے ساتھ ہی وہ جان گسل اور اعصاب شکن انتظار اختتام کو پہنچا۔ میں اور شیش ناگ 2 ازلی دشمنوں کی طرح آمنے سامنے تھے۔ شیش ناگ کے ہونٹوں پر حقارت سے تمسکرانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں نگاہوں میں ایک دوسرے کو تولتے رہے، اور اس کے بعد جیسے بجلی کونتی ہے اس طرح شیش ناگ کی دائیں کک میرے چہرے کی جانب بڑھی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنا دفاع کیا، لیکن کک کے خطا جانے سے شیش ناگ کے موومنٹ میں کوئی فرق نہ آیا، اور دائیں ٹانگ زمین پر لگتے ہی وہ پھرکی کی طرح اسی ٹانگ پر گھوما اور اس کی بائیں پاؤں کی ایڑی پوری قوت سے میری چھاتی کی جانب بڑھی۔ میں نے دونوں کلائیوں کا کراس بنا کر اس کا یہ وار بھی ناکام بنا دیا۔
मगर इसके साथ ही इसकी दाएं किक मेरे पेट में लगी और मैं उछलकर रस्सों पर जा गिरा। इसके हमलों में बहुत शिद्दत और तेजी थी। मेरे पेट में ऐंठन शुरू हो गई थी। रस्सों ने मुझे वापस रिंग की तरफ उछाला, मगर मैंने बाएं हाथ से एक रस्से को मजबूती से थामे रखा और इसी वजह से शीशनाग की अगली किक से बच गया, जो उसने अपने अंदाजे से मेरे रस्सों से टकराकर वापस गिरने की जगह घुमाई थी। इसने पूरी कुव्वत से टांग घुमाई थी और टारगेट के अपनी जगह ना होने की वजह से वो लुढ़खुड़ा सा गया था और इससे पहले कि वो संभलता, मेरी बाएं की हथौड़े की तरह उसकी छाती से टकराई और वो उछलकर रिंग के सेंटर में जा गिरा। मगर इसे उठने में देर ना लगाई और स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया। कोबरे ने भी शुरू में तेरी तरह बहुत उछल कूद की थी। मैंने इसे गुस्सा दिलाने की गर्ज से बोला, मगर इसके तासुरात में कोई नुमायां फर्क ना आया। इसने मेरे गिर्द एक दायरे की सूरत में घूमकर चक्कर लगाया और फिर अचानक ही मेरे ऊपर छलांग लगा दी। इसका दायां घुटना खतरनाक अंदाज में मेरी छाती की जानिब बढ़ा। मैंने दोनों हाथों से इसके घुटने को थामकर इसके वार को सहारा और अगले ही लम्हे मेरा लेफ्ट पंच पूरी कुव्वत से इसके चेहरे से टकराया, जिसने इसे खून थूकने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही मैंने अचानक ही उछलने का तासुर देकर इसे नीचे झुकने पर मजबूर किया और इससे पहले कि वो मेरी चाल समझता, मेरी किक ठीक इसी जगह पर लगी जिस जगह मैंने पंच मारा था। इस मर्तबा वो कूल्हों के बल नीचे जमीन पर जा गिरा। इसके उठने से पहले मैं इस पर ठोकरों की बारिश बरसा चुका था। लड़ाई के बुनियादी असूल मजरूब मकाम पर को निशाना बनाओ के मुताबिक मेरी कोशिश थी कि इसके चेहरे को निशाना बनाऊं। एक दो ठोकरें खाने के बाद वो मछली की तरह तड़पता हुआ मेरी ठोकरों की जद से निकला और उछलकर खड़ा हो गया। कोबरे का भी मेरी ठोकरों से बच निकलने का बिल्कुल यही अंदाज था। मैं इसे गुस्सा दिलाया और इस मर्तबा मैं इसके चेहरे पर गैज़ो गज़ब के तासुरात देखने में कामयाब हो गया था। वो अचानक मेरी जानिब दौड़ा। मैंने सोचा शायद गुस्से की शिद्दत में वो अपने हवास खो बैठा है और अभी मुझसे गुत्थम गुत्ता होना चाहता है, मगर मुझसे 2 कदम दूर इसने यकदम छलांग लगाई और इसके सर की शदीद टक्कर मेरी पसलियों पर लगी। मैं उछलकर पुश्त के बल नीचे गिरा। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, मगर इस जगह लेटे रहने का मतलब अपनी मौत था। मैं जल्दी से करवटें बदलकर इस जगह से दूर हटा, लेकिन यह मेरी भूल थी कि मैं इसकी रेंज से बाहर हो गया था। खड़े होते ही इसकी किक ने एक मरतबा फिर मुझे ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही मुझे अपने मुंह से खून का नमकीन जायका महसूस हुआ। मेरे संभलते संभलते वो भी मुझे 3-4 ठोकरें मारने पर कामयाब हो गया था। मैंने हाथ बढ़ाकर इसके मुसलसल ठोकरें बरसाते पाँव को पकड़कर घसीट लिया। वो धड़ाम से मेरे ऊपर गिरा, मगर अगले ही लम्हे मैंने इसे दोनों पाँव पर रखकर रस्सों की जानिब उछाल दिया। इसके रस्सों से टकराकर वापस आने तक मैंने फर्श से उठकर इसकी जानिब छलांग लगा दी और इससे पहले कि वो अपना दिफा कर पाता, मेरे सर की टक्कर इसकी पसलियों में लगी और वो दोबारा रस्सों पर जा पड़ा। मगर इस मर्तबा अपने दोनों बाजू रस्सों में उड़ाकर इसने अपने आप को वापस आने से रोका। इसके होठों पर मौजूद तमस्कुराना मुस्कुराहट और चेहरे पर मौजूद हकारत के तासुरात की जगह एक ठोस संजीदगी ने ले ली थी। अगर तुम मुखालिफ खिलाड़ी को अपनी अहमियत जतलाने में कामयाब हो जाते हो तो ये तुम्हारी आधी फतह है। अब वो तुमसे मरूब होकर लड़ेगा और आज़ादी से हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। मेरे जहन में अपने कोच सूबेदार मुराद की आवाज़ गूंजी। शीशनाग रस्सों से हाथ निकालकर पैंतरे बदलता हुआ मेरी जानिब बढ़ा। मुझसे 2 कदम दूर रुककर उसने उछलकर मुझ पर छलांग लगाई। इधर से यही हरकत मुझसे भी सरजद हो चुकी थी। हम दोनों हवा में एक दूसरे से टकराए और नीचे गिरते ही वहशियों की तरह एक दूसरे पर पिल पड़े। दोनों की कोशिश थी कि मुखालिफ की ईंट के जवाब को पत्थर में फेंके। दोनों की कोशिश यही थी कि मुखालिफ की ईंट के जवाब में पत्थर फेंके। लड़ते लड़ते हम दोनों का सांस चढ़ गया था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था, मगर हम में से कोई शिकस्त मानने को तैयार नहीं था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हमारी लड़ाई बरसों से जारी है। मेरी तरह शीशनाग का स्टेमिना भी बला का था। मुझे इसकी हरकत में सुस्ती नजर नहीं आई थी। वो तमाशाई शुरू में हम दोनों को हर अच्छे वार पर दाद देते रहे, लेकिन लड़ाई में जूझू शिद्दत आती गई। तमाशाइयों में भी खामोशी छाती गई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।